السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں۔ یہ دروازوں کے نام جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ دروازے مین گیٹ کے اندر انٹر ہونے کے بعد نظر آئیں گے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن ان کے نام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں ہجوم کے ساتھ باغ کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچیں گے، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے اچھا کیا، یہاں داخل ہو جاؤ اور اس میں رہو۔ ایک مسلمان کے لیے یہ سوچنا نیچرل ہے کہ جن لوگوں کو ایک سے زیادہ دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا تو ان کا کیا بنے گا۔ حضرت ابو بکر کا بھی یہی سوال تھا، اور انہوں نے بے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ جنت کے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ۔ صلاۃ یعنی نماز، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس دروازے سے وہ لوگ گزریں گے جو نماز وقت پر ادا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں پر توجہ دیتے ہیں۔ جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد، یعنی اسلام کے دفاع یعنی جہاد میں جان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے داخل فرمائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مسلمانوں سے مسائل کو پرامن طریقوں سے حل کرنے پر زور دیتا ہے، صرف دفاعی لڑائیوں میں مشغول ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جنت کے تیسرے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ۔ جو لوگ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، خواہ والدین کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو، مسافروں کو یا کسی اور کو، اس دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جنت کے چوتھے دروازے کا نام ہے باب الریان۔ جو لوگ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے مسلسل روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں، ان کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے داخل فرمائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ اٹھیں گے اور اس میں ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ جنت کے 5ویں دروازے کا نام ہے باب الحج، یعنی جو لوگ حج پر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کم از کم ایک حج ضرور کریں۔ جنت کے 6 دروازے کا نام ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسرے مسلمانوں پر اپنے غصے کو دباتے ہیں یا اس پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جنت کے 7ویں دروازے کا نام ہے باب الایمان۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ پر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے رہے اور اپنی زندگی ایسے گزارتے رہے جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ جنت کے 8ویں دروازے کا نام ہے باب الذکر۔ جن مومنوں نے مسلسل اللہ کو یاد کی اور اس کے ذکر میں مشغول رہے وہ اس دروازے سے داخل کیے جائیں گے، اور جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہے گا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے پاس جا کر ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو اور آخری گھر تمہارا بہترین گھر ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اور اس کی رحمت پر پختہ یقین رکھیں تو ہمیں جنت کے دروازوں میں سے داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جزاک اللہ خیرا۔